यहाँ पे बहुत शायद है। नारे रिसालत कुल ईमान अला हैदरी मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مغفرت ہے اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو خاص طور پر جن کے سارے ثواب کی وجہ سے شبیر حسن استاد سعید شیخ جعفر شہید شہداء شہید علی حسینی کے ان کو پڑھ کر مولانا کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نوحي بارعنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد امتحان یہی ہے تو اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی حرام ہو حلال ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ انسان ہے اس کے اندر تمایل ہے اس کے اندر اٹریکشن ہے کہ وہ ہر خوبصورت چیز کی طرف کھینچا جا رہا ہے لیکن آیا وہ خوبصورت چیز جائز ہے یا ناجائز ہے خوب اگر جائز ناجائز نہ ہوتی تو پھر اس کا امتحان کیسا یہ جو زندگی ہے 60 سال 70 سال 100 سال جو بھی خدا نے ہمیں دی ہے یہ کمرہ امتحان ہے اور ہر شخص کا امتحان اس کے ظرف کے حساب سے پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری وسعت جتنی ہے میں تمہیں اتنا ہی امتحان پہ ڈالتا ہوں کئی بار اگر کچھ شخص کہتا ہے میرے اوپر امتحان ٹوٹ گئے میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں برداشت کر سکتے تھے تبھی خدا نے امتحان ٹوٹا وہ اگر برداشت نہیں کر سکتے
خدا جان میں نہیں ڈالتا. پہلی کلاس کے بچے سے یونیورسٹی کا ایگزام عقلانی شرط ہے کہ نہیں لیا جاتا، تو خدا کیسے لے گا؟ خدا آپ سے لے گا. لیکن اب انسان خود غفلت میں رہے اور نہ سمجھے تو یہ دوسری بات. تو یہ جتنی بھی زندگی ہے خدا نے ہمیں امتحان میں ڈالا اور ہمیں اسی زندگی میں رہتے ہوئے عزیزان محترم حیات طیبہ حاصل کرنی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد حاصل نہیں ہے، مرنے کے بعد جو حاصل تھا اس کا نتیجہ ہے. اور ادھر جو برباد ہے ادھر آپ اوپر کی طرف جائیں گے، وہاں قد نہیں بڑھے گا، وہاں عمر نہیں بڑھے گی، وہاں بینک بیلنس نہیں بڑھے گا، وہاں کچھ نہیں بڑھے گا. جو یہاں سے بھیجیں گے وہاں وہی ہوگا. یہاں سے آپ سفر کر کے جائیں، اپنے شہر جائیں، اپنے گاؤں جائیں، یا مطلب کسی اور جگہ جائیں، زیارتوں میں جائیں. خدا ہم سب کو اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. وہ ہم زیارت پہ جائیں، وہ زیارت پہ جائیں گے کتنے دن؟ ہفتہ، 10 دن، 11 دن، 2 ہفتے، بہت اتنے دن جتنے دن آپ نے جانا ہے. اس کا سامان، اس کے پیسے، اس کی چیزیں وہ آپ نے پہلے سے رکھنی ہے تیاری. وہاں جا کے آپ نہیں پڑھیں گے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، وہ ظاہر مشکل ہے. تو یہ چھوٹے سے سفر کے لیے انسان سالوں تیاری کرتا ہے کہ میں نے اگلے سال فلانی جگہ جانا ہے اور جہاں ہمیشہ جانا ہے. قرآن فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. اس کی تیاری کتنی ہے؟ وہ ساری جو محنت ہے وہ یہی ہے. آپ یہاں ظاہر میں بہت اچھے ہوں لیکن خدا راضی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ظاہر میں لوگ بہت خوش نہ ہوں حق پہ ہونے کی وجہ سے، لیکن خدا راضی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ کے کوڈ میں بال ہے، اس طرح خدا نے بنا دیا، بھیج دیا، عادی بھی بھیج دیے، ہدایت بھی بھیج دی، کتابیں بھی بھیج دی، اولیاء بھی بھیج دیے، ائمہ بھی بھیج دیے، سب بھیج دیا. حجت تمام ہے انسان کے اوپر. اب آج کا انسان یہ کہے کہ جی مجھے یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا، مجھے تو اس کو کس غلطی ہے؟ کس غلطی ہے؟ آپ روزے قیامت نہیں کہہ سکتے تھے خدا مجھے وضو، خدا بولے گا تم نے وضو کیا پوری زندگی غلط تھا. آپ کیا بولے گے؟ خدا کسی نے مجھے آگے بتایا نہیں. خدا میں نے انبیاء بھیجے، اولیاء اوصیاء بھیجے، خدا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. خدا تمہارے محلے کی مسجد میں مولانا تو تھا، کبھی گئے اس کے پاس؟ اچھا وہ نہیں تھا تو انٹرنیٹ کے دور میں زندگی گزار رہے تھے، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، یوٹیوب تو صبح شام دیکھتے تھے. نیٹ فلکس کی سیریز کون سے ہیں، فلمیں کون سی آ رہی ہیں، سب پتہ ہے، برانڈ کون سے، کپڑے کون سے. تو ایک گوگل کر لیتے کہ وضو کا طریقہ، ویڈیو دیکھ لوں، غسل کا طریقہ دیکھ لوں. وہ شرم آتی ہے، میں مولانا سے پوچھوں گا میری داڑھی نکل آئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، برا لگے گا. کیا سوچیں گے مولانا صاحب کہ مجھے احکام نہیں آتے؟ وہ نہیں آتے تو انٹرنیٹ پہ تو کوئی نہیں لے کر دیکھ لو بھائی. لیکن کیونکہ مجھے فرصت نہیں ہے زندگی میں ان چیزوں کی طرف، بس گزر رہی ہے، گزار رہا ہوں. رضانے بولتا ہوں پھنس جاؤں گا، حقیقت میں پھنس جاؤں گا. یہ پلک جھپکتی زندگی ہے. جب اٹھے گا انسان تو ایسا لگے گا کہ صرف پلک جھپکنا تھا زندگی کا، ایک لمحہ تھی زندگی اور میں نے کیا کیا. آپس میں ناراضگیاں، آپس میں لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض ہو جانا، بہن بھائی باتیں نہیں کرتے، ماں باپ سے ناراضگی، میاں بیوی صبح شام لڑ رہے ہیں. کیا ہے ہدف زندگی کا؟ کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ازانہ تو ویسی ذیل میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو اس قابل کریں کہ وہاں پر وہ حاصل ہو جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے
بلکہ تم جو ہو آخرت کے لیے خلق کیے گئے ہو، اس دنیا کے لیے خلق کیے۔ تو کیا کرے؟ دنیا چھوڑ دیں، پہاڑوں میں چلے جائیں؟ نہیں، کس نے کہا پہاڑوں میں چلے جائیں؟ کس نے کہا کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں؟ کس نے کہا 24 گھنٹے مصلی بچھا کے رکھے؟ کس نے نہیں کہا۔ اسی لیے اسلام کے قواعد میں، قانون میں، احکامات میں، سارے احکام میں، بازار کا احکام، لین دین کے احکامات، دوسروں کے ساتھ ملنا، استاد کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ، اپنے سب آرڈر، سب احکام کیوں ہیں؟ معاشرے میں زندگی گزارتی ہے، اور کامیاب وہی ہے جو میدان میں کھڑا ہو کر تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، کمروں میں بند ہو جائیں، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ میں ایک ملک میں گیا، رمضان میرا بڑا اچھا گزرا، صبح سحری ہوتی تھی، کھایا، کمرے میں چلا گیا، نماز بھی کمرے میں، ظہر بھی کمرے میں، مغرب بھی کمرے میں، روزہ ختم۔ پورے روزے کی حالت میں نہ میں کسی کو دیکھتا تھا، نہ میں کسی سے بات کرتا تھا، قرآن پڑھ لی، کتابیں پڑھ لی، یہ پڑھ لی، بہترین روزہ۔ ایسا تو میں نے کبھی واقعہ میں نے ایسا روزے نہیں گزارے۔ ایک ملک ایسا کہ وہاں پہ 10 مغرب کی بات ہوتا تھا، افطار کراتے تھے، پھر وہ مجھے لے جاتے تھے۔ میں نے 15 دن بعد جب میں ایک ایسی دنیا کے ایئرپورٹ میں اترا تو میرے وجود نے اندر سے بولا کہ ابھی صبح ہی آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا روزہ کیسا ہے۔ امتحان وہی ہے جہاں پر انسان اپنے آپ پر قابو پائے، جہاں کچھ ہے ہی نہیں تو قابو کیسا، کنٹرول کیسا؟ بوڑھے ہو گئے ہیں مولانا، کیا کریں؟ اب مسجد نہیں جائیں تو کہاں جائیں؟ جوانی میں جاتے تو مزہ آتا، بڑھاپے میں تو مجبوری ہے، کوئی اور تو سن نہیں رہا تو چلو اللہ ہی کی سن لیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، جوانی میں پڑھا، تہجد گزار ہو تو بہت اچھی بات ہے، جوانی میں اٹھے، بڑھاپے میں تو ویسے نظر کچھ نہیں آ رہا تو فائدہ۔ جوانی میں موبائل ہاتھ میں ہو اور انسان نامحرم کو نہ دیکھے، کمال یہ ہے۔ تو اس کمال کو حاصل اسی دنیا میں کرنا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جو تھا بس وہی ہے۔ اب جتنا بہترین یہاں سے جائے گا اتنا بہترین وہاں ہوگا۔ حسرت، یوم حسرت ہے قیامت کا نام، یعنی حسرت کا دن۔ لوگ حسرت کھائیں گے، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش قرآن کی آیات ہے زیادہ ہوتا، قرآن میں لوگ کہیں گے کاش ہمیں خدا ایک دفعہ خدا واپس بھیج دے، ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ برگشت ہر کوئی بھی نہیں آ سکتا، مرنے کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں کوما میں چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے مر جائے، شاید خدا بھیج دے کچھ دکھا کے، ایسے واپسی نہیں ہے۔ ایک شخص جس کو بہت سے لوگوں کو دنیا میں تجربہ ہوتا ہے، کوما میں انسان برزخ میں چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے ظاہری دنیا میں مر جاتا ہے لیکن برزخ میں بہت لمبا ٹائم گزارتا ہے۔ اس طرح ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے اس کا حادثہ ہوا، وہ کوما میں چلا گیا، خود اس نے بیان کیا، کہتا ہے میں عالم برزخ میں نے ایک ٹنل دیکھا، ایک سرنگ، اور میں اس میں دوڑ رہا ہوں، سامنے روشنی مجھے نظر آ رہی ہے، ظاہراً کوئی خوفناک نہیں تھا لیکن ایک آواز میرا پیچھا کر رہی تھی، اور وہ تھی ماں ماں ماں۔ اچانک سے مجھے اس ٹنل سے نکال کر مجھے میرا بچپن دکھایا گیا، مجھے میری نوجوانی دکھائی گئی، جوانی دکھائی گئی، اور پورے ان سارے فریم میں، یہ فریم ہے، یہ انسان کیا آپ کیمرے میں تصویر کھینچتے، ہم نے کیمرہ بنایا، ہماری تصویریں ویڈیو سیو ہو جاتی ہیں، اللہ کا کیمرہ ہم سے بہت بڑا ہے، وہ زوم کرتا ہے، تصویر پہ نہیں قلب پہ، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سوچ کیا رہا ہے، تصور کیا کر رہا ہے، احساسات کیا ہے، نیت کیا ہے۔ کیسے بتائے گا خدا قرآن میں آخرت میں کہ تمہاری نیت صحیح نہیں؟ کیونکہ اس کا کیمرہ اندر تک ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے یہ سب دکھایا گیا اور صرف ایک چیز مجھے بتائی گئی کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔
وہ آدمی اچھا آدمی کا وہ کرتا ہے، وہ تو نہیں ہے نا دیکھا. میں نے دیکھا کبھی اپنے ماں باپ کو محبت میں نہیں دکھا سکتا. وہ موجود ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو میں دنیا میں نہیں ہوتا. یہی ہے مسجد جا رہے بات یہ ساری صاحب کی ہے. ہم یہ ظاہر چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہی بنائیں گی سب کچھ. ظاہر ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے، قبر ایک ایسا پلاٹ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں ہے، لیکن آپ نے بنانا ہے. اور یہ ظاہری قبر ہے کہ جو ہمیں دفناتے ہیں، یہ ظاہر ہے. اصل قبر وہ ہے جو عالم برزخ کی ہے. اور جو مومن ہے اس کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور جو مومن نہیں ہے اس کی قبر جہنم کے اندر کھڑکی کھلتی ہے. تو ہم اس قبر کو، اس پلاٹ کو، یہ یقینی پلاٹ ہے. دیکھیں آپ دنیا میں پیسے جمع کرتے ہیں کہ کیا لیں، ایک پلاٹ لے لیں، کہیں پہ بھی لے لیں. ابھی آج کل تو ہر جگہ کالونی بن گئی ہے، پلاٹ ہی پلاٹ بک رہے ہوتے ہیں. سڑکوں میں مجھے لگتا ہے جب لوگ زمین ہی بیچ رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، وہ تو کچھ بکتا ہی نہیں ہے، خاص طور پہ اسلام آباد کے آس پاس. تو آپ دیکھیں، اب آپ پوری محنت کرتے ہیں، پلاٹ لے لیتے ہیں، پلاٹ بن گیا، پلاٹ خرید لیا، پھر گھر بنے گا، پھر آپ شفٹ ہوں گے. پتہ نہیں آپ کو فرصت ہے کہ نہیں ہے. شداد جس نے جنت بنائی، کیسی جنت بنائی. جب اسے پتہ چلا، اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، کہا کہ یہ چھوڑ دو جو تم ظلم کرتے ہو، خدا تمہیں اس کے بدلے میں بہشت دے گا. بہشت. اس نے بولا بہشت کیا ہے؟ اس نے بولا باغ ہے، بہترین درخت ہے، بہترین محل ہے، بہترین پورے ہیں. بولا اس نے بولا اچھا. اس نے میں خود بنا لوں گا. اس نے روئے زمین پر بہت اچھی زمین جو اچھی تھی، کہتے ہیں کہ وہ زمین دمشق کے پاس تھی، وہ بنا لی. اور 300 سال میں اس نے اپنی جنت بنائی جنت. اور جب پہنچا جنت کے دروازے پر اپنے گھوڑے پر، تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے بولا کہ میں نے تمہیں کبھی پہلے نہیں دیکھا کہ تم یہاں پہ ہو، کام کرنے والے ہو. تو کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، میں روح قبض کرنے آیا ہوں. اب سب سامنے آ گیا تو ہم اتنا تو موقع دو کہ میں جنت میں. روایت دیکھی انہوں نے کہ اگر فاقہ ہو، مشکل ہو، تنگدستی ہو تو قبرستان جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ دعا کرو، خدا گشائش پیدا کرے گا. خوب نجف میں بہترین قبرستان وادی السلام تھا. چلے گئے، جیسے وہاں گئے اور سلام کیا تو دیکھا کہ ایک خچر پہ ایک جنازہ ہے اور اسے کچھ لوگ لا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ آگے آگے جو جا رہا ہے وہ ان کا استاد ہے. انہوں نے اپنے استاد کو سلام کیا. استاد نے توجہ نہیں دی. ساتھ میں جو لوگ تھے یہ بھی ساتھ چل پڑے. کہا کہ استاد نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ یہ استاد نہیں ہے آپ کے. تو کہا کون ہے؟ کہا اس خچر کو پکڑو جس پہ وہی ہے. کہا جیسی پکڑا تو اچانک سے اپنے آپ کو ایک دریچے میں دیکھا، یعنی وہاں سے نکل گیا اور دریچے میں دیکھا اور پھر دیکھا کہ کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، وہاں سے روشنی آ رہی. وہاں چلنا شروع کیا تو ایک باغ میں آ گئے اور جب دیکھا پھولوں کو، رنگوں کو، تو کہتے ہیں میں نے پہلے اس سے پہلے ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی. دیکھا کہ ایک جگہ پر تخت ہے، وہاں ایک جوان بیٹھا ہوا ہے. اس نے بلایا ہے، یہ گئے. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں وہی ہوں جس کا جنازہ پکڑ رہے تھے. تو کہا آپ کیسے؟ کہا کہ میں دنیا میں کہیں اور مرا، لیکن مومن کے لیے کہیں بھی مرے اس کی روح کو وادی السلام لایا جاتا ہے. تو مجھے وادی السلام لایا گیا تھا اور وہ جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، وہ آپ کا استاد نہیں تھا، وہ ملائکہ تھے جو مجھے لے کر آئے. تو انہوں نے کہا اچھا میں گھوم سکتا ہوں اس باغ میں؟ کہا گھومیے. دیکھا برا. اب اندر غم کیا ہے؟ بچے بھوکے ہیں، گھر میں فاقہ، یہ اندر کر ہے. اچانک سے شب جمعہ اذان محترم، آپ سب کی محرومین کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں. بہت امپورٹنٹ رات ہے، خاص طور پر محرومین کے لیے. خدا نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں. انہوں نے اسی جگہ پر یعنی برزخ میں
علیہ السلام کی اصل حالت میں اپنے ماں باپ سے ملاقات ہے. وہ بھی مر چکے تھے ظاہر ہے، سب رشتے دار دیکھے، سب دیکھے. جیسے ان کو دیکھا بھول گئے وہ غم کہ گھر میں فاقہ ہے. لیکن والدین نے بچوں کا پوچھ لیا بچے کیسے ہیں. بس جیسے ہی پوچھا وہ کرب آ گیا. تو بھوکے تو مشکل میں ہے. اسی ٹائم ان کی قبر میں گیا ہے، اسی ٹائم. کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر جن کو نظر آتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. اصل عالم کوئی اور ہے. ہم خواہ پھنس گئے ادھر اور ایک دوسرے سے دیکھیں کیا وجہ تھی کربلا میں کہ سامنے موت نظر آ رہی تھی پھر بھی نہیں چھپا. کیا وجہ تھی؟ کیا تھا؟ کیونکہ وہ کسی اور عالم میں تھے، کوئی اور عالم تھا، اور وہ عالم اس عالم سے بہت بڑا تھا. یہاں پر بدن کی انسان قیمت لگاتا ہے، وہاں نہیں ہے. وہاں دل کی قیمت ہے. جس کے قلب میں خدا ہوگا اتنا ہی عالم بڑا ہوگا. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے کو تو ہم اپنے قلب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. صبح شام ہمارے دل میں کیا ہے اور ہم اپنے دل میں کس کو رکھ رہے ہیں. یہ دل آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ کا فرماتے تھے کہ تمہارا دل، تمہارا قلب صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا. مگر ہمارا قلب تو 1000 منزلہ فلیٹ ہے، ہر اس میں کئی کمرے ہیں، ہر ایج میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایج میں ہر گریڈ میں الگ کھڑکی کھلتی ہے، اور پھر کھڑکیاں جلدی جلدی جاتی ہیں، اور جب اصل وقت آتا ہے تو بلڈنگ گر چکی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑا. جو اچھا لگتا ہے دیکھ لیتے، جو زبان میں آتا ہے بول دیتے، جو چاہا سن لیا، گڑبڑ ساری نہیں شروع کر دی. جب آپ اس کو ایکسٹرا پر کر لیں گے تو یہ حقیقت سے دور ہو جائے گا. قرآن کیوں ایسے قلبوں کا ذکر کر رہا ہے جس پر تالے لگ گئے ہیں؟ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے قلبوں میں تالے لگ جائیں، لیکن زنگ ضرور لگ گیا ہے. زنگ عادت ہو گئے. میں اللہ اکبر کرتا ہوں مگر مجھے رونا نہیں آتا، مجھے سجدے میں کبھی گریا نہیں آتا، میں کبھی تنہائی میں مناجات نہیں کرتا، کبھی میں تنہائی میں روتا نہیں. کیوں؟ بہرحال اسی حالت کو صحیح کرنے کا خدا نے توفیق دی. اب زندہ ہے، اللہ نے جب تک زندہ رکھا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کھلی بھی ہے. مایوس نہ ہو. بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. شیطان بس سے کرتا ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے ارشاد کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کریں. غلطی انسان سے ہوگی، ظاہر ہے کیسے ہوگی غلطی؟ فرشتے تو غلطی کرتے نہیں، فرشتوں کے اندر تو نہیں ہے، غلطی نہیں ہے. وہ تو خدا کی عبادت کر رہے، تصویر کر رہے. صرف انسان ایسا ہے، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات بنایا. اسی لیے پروردگار ہے جسے کچھ میں ارشاد فرماتا ہے اے بنی آدم، میں نے پوری دنیا کو تیرے لیے خلق کیا مگر تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا. تو وہ کچھ نہیں چاہتا مجھ سے، وہ صرف بندگی چاہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی تھی، اور اس کے بعد آپ یقین کریں مجھے شاید موقع ہی نہیں ملا اس حدیث کو دوبارہ پڑھنے کا. مجھے بہت لوگوں نے میسج بھی کیا مولانا صاحب اس حدیث کو کمپلیٹ کر لیں، پورا کر لیں، لیکن فرصت نہیں ملی. زندگی ایسی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹائم ہوتا ہے انسان کی زندگی کو. آخر اپنی غفلت ہے ہمارا.
حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، حدیث بہت لمبی ہے، اس کے کچھ حصے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور وہ یہ تھی کہ ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شخص ایک رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، ایک سوال ہے، نماز کا وقت تھا، رسول خدا نے کہا کہ پہلے نماز پڑھتے پھر سوال، پھر اس کے بعد سوال پوچھا، کہا میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں موت کی تمنا کروں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ موت بالکل اس اونٹنی کی طرح ہے کہ جو تمہارے صحن میں بیٹھی ہو اور کبھی بھی کھڑی ہو جائے، کبھی بھی کھڑی ہو جائے۔ موت میرے آپ کے کہنے سے نہیں آئے گی۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے، جب تک نہ آنا ہو نہیں آنے دیتی۔ اب آپ کو کوئی بولے کہ میں مار دوں گا، مار دوں، جب آنی ہوگی تبھی آئے گی، اور جب بچنا ہوگا بچ جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، آپ سوچیں کہ انسان بچ جاتا ہے، اتنے لوگ چلے گئے، ایک بچ گیا، فلانے ہو گئے، کیوں؟ خدا جب تک نہیں چاہتا کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ پھر رسول خدا نے اسے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ موت کے لیے تیاری کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا مرنے کے بعد تم نے کچھ مقامات پہ جانا ہے، ان جگہوں کے لیے ہدیے بھیجو، تحفے بھیجو، رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہر کسی کے گھر، دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی گھر ہے، اس مقام کے لیے کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کے لیے تو ایک مقام ہے۔ دوسرا جو ہے وہ انسان کی قبر ہے۔ تیسرا منکر اور نکیر ہے کہ وہ آتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا آتا ہے، میزان ہے، ایک مقام قیامت میں، پھر صراط ہے، پھر اس طرح جو ہے وہ خود حضرت جبرائیل ہیں، ان کے لیے ہدیہ لے کے جانا ہے، پھر خود رسول خدا ہیں، ان کے لیے ہدیہ، پھر خدا متعال کی ذات ہے بھارت یہ۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ہدیہ کیا لے کے جانا ہے؟ تو پھر ہدیہ بھی رسول خدا نے خود بتایا ہر مقام کے لیے۔ پچھلی دفعہ مجھے حضور ذہن نہیں پتا، میرے ذہن میں تھا کہ شاید میں نے 2-3 جگہ آپ کو بتائی ہیں اور ان کے ہدیے بتائے۔